پر جن چیزوں کا علم سیکھنا فرض ہے وہ علم العقائد ہیں. تو میں نے بتایا کہ عقیدہ اس یقین کو کہتے ہیں کہ جس کا تعلق دین و مذہب سے ہوتا ہے، وہ عقیدہ ہے، اور اس کی جمع عقائد ہیں. تو اب علم العقائد میں کیا کیا چیزیں سیکھنا فرض ہیں؟ سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلقہ علم سیکھنا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، کیا چیزیں ایسے ہیں جو اللہ کے لیے ماننا لازم ہے، اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے لیے نہ ماننا لازم ہے. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ ماننا لازم ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر طرح کے نقائص سے پاک ماننا لازم ہے. تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن باتوں پر یقین رکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے ہم پر لازم ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات سے متصف ہے. اور وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کو پاک ماننا لازم ہے. تو ہر مسلمان پر جو سب سے پہلا فریضہ ہے علم العقائد میں وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق علم حاصل کرنا. اسی طرح نبوت اور رسالت سے متعلق علم حاصل کرنا کہ نبیوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، رسولوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے. اسی طرح تقدیر کسے کہتے ہیں، اور تقدیر پر ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں مسلمان عقیدہ تقدیر کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایک مسلمان عقیدہ تقدیر کے حوالے سے وہ باطل نظریات اختیار کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جو اسلام اور دین کے بیان کردہ عقائد و نظریات کے بالکل خلاف ہے. تو اب اس پر ایمان کیسے رکھنا ہے، ایک مسلمان کو تقدیر پر کس طرح ایمان رکھنا ضروری ہے، وہ بھی مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے. کہ اگر نہیں سیکھے گا تو بارہا وہ غلط فہمیوں کا شکار ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ غلط عقائد و نظریات اس کے ایمان کی تباہی کا ذریعہ بنے. اسی طرح آسمانی کتابوں کے حوالے سے کتب سماوی، کہ آسمانی کتابوں کے حوالے سے ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. قرآن صحیح حالت میں ہمارے پاس موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. تو جس طرح قرآن نازل ہوا تھا بعینہ ویسے ہی ہمارے پاس موجود ہے. دیگر کتابوں کے حوالے سے ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، وہ بھی سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. اسی طرح حشر و نشر، قیامت کے حوالے سے مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. عالم برزخ، موت سے لے کر قیامت تک کا جو عرصہ ہے، اس کے بارے میں مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. ملائکہ، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے. جنات، جنوں کے بارے میں مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. تو ایک مسلمان پر جو سب سے پہلا علم حاصل کرنا ضروری ہے وہ ہے علم العقائد، کہ اگر یہ علم نہیں سیکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق، نبیوں سے متعلق، ملائکہ کے حوالے سے، جنات کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے، تقدیر کے حوالے سے، آسمانی کتابوں کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ وہ غلط نظریات اختیار کر لے جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے. اور یہ غلط نظریات اس کو یا تو اسلام سے نکال دیں یا پھر اس کو مذہب حق کا اہل سنت و جماعت سے خارج کر دیں. اس لیے جو صحیح العقیدہ مسلمان رہنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان عقائد کا علم حاصل کرے.